من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین سورہ توبہ کی آج ہم آیت نمبر 7 اور 8 سے شروع کریں گے کہ گزشتہ ہم نے درس میں آیت نمبر 8 کا مطالعہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی اس سے آگے آیت نمبر 9، آیت نمبر 10 اور کوشش کریں گے کہ آیت نمبر 11 تک ہم اس کو پڑھ لیں۔ البتہ ان 3 آیات میں بعض ایسے کلمات یا معانی آ رہے ہیں کہ یہ معانی اس کے قرآن کریم کی تفسیر موضوعی کے ضمن میں اہمیت کے حامل معانی شمار ہوتے ہیں، لہذا اگر ان معانی پہ ہم تھوڑی سی دقت کر لیں وہ بھی خوب ہے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے ہم سورہ توبہ کی ان 3 آیات کو تلاوت کرتے ہیں اور ان کے ظاہری معنی کو جانتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے قرآن کریم میں، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ بلکہ ہم پیچھے سے اگر اس کو ربط دے دیں تو بہتر ہے، چونکہ آیت نمبر 7 کا اختتام ہو رہا تھا ان اللہ لا يحب المتقین۔ اب اس آیت میں بعض مفسرین جیسے آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی ہیں، انہوں نے تقوی دینی اور تقوی سیاسی کو تقسیم کیا۔ اگرچہ تقوی دینی میں تقوی سیاسی آ جاتا ہے، لیکن کفار کے لیے تقوی سیاسی کا معنی یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ جن قواعد کے اپنے آپ کو پابند قرار دیتے ہیں اور اپنے قبائلی نظام کے اصولوں کے تحت جن رسم و رواج اور طور طریقوں کو اپنے لیے لازم قرار دیتے ہیں، اگر وہ اس کی رعایت کریں تو یہ تقوی سیاسی کہلائے گا۔ جو معاشرے میں اور خاندان یا قبائل میں رہنے کے لیے انہوں نے قرار دیے ہیں ضوابط، ان ضوابط کی رعایت تقوی سیاسی کہلائے گی۔ لیکن یہاں پر یہ وہ کفار ہیں کہ انہوں نے اس کی بھی رعایت نہیں کی، اکثر نے سوائے چند کے۔ تو ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ مقدار بھی عہد و پیمان نبھانے میں پسند ہے کہ اگر کوئی اپنے قوم قبیلے کے طور طریقوں کے اوپر کوئی عہد و پیمان باندھتا ہے اور عہد و پیمان کی رعایت ادھر کرتا ہے تو اس تقوی سیاسی کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند فرماتا ہے، اگرچہ وہ شرک کے اعتبار سے قابل نفرت ہے، وہ شرک کے اعتبار سے وہ قابل مذمت ہیں، لیکن دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ ان کا در حقیقت اپنے قبائلی طور طریقوں کے مطابق رعایت کرنا لازم تھا۔ اگلی آیت میں آپ اختتام دیکھیں، وہ ہو رہا ہے وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیسے یہ ان سے عہد و پیمان نبھایا جا سکتا ہے؟ ابھی تو یہ تمہارے اوپر مسلط نہیں ہوئے، یہ ابھی تو تمہارے اوپر مسلط نہیں ہوئے تو ان کی دشمنی کی حالت یہ ہے، عالم یہ ہے۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر یہ تمہارے اوپر مسلط ہو گئے، پھر یہاں سے ہمیں اپنی زندگی کے امور میں فیصلہ کرنے کی قوت بھی آتی ہے۔ مختلف حوادث انسانوں کو پیش آتے ہیں اور ان حوادث میں رہتے ہوئے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو پابند چیزوں کے قرار دیں۔ تو اس صورت میں جو ہمارے سامنے معنی نکلتا ہے کہ ابھی تو یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوئے تو ان لوگوں کی دشمنی کا عالم یہ ہے کہ کسی قسم کے عہد و پیمان کی رعایت نہیں کرتے، کسی قسم کے انسانیت کے حقوق کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ چونکہ عام حالات میں کوئی رعایت نہیں کر رہے، اگر تمہارے اوپر مسلط ہو گئے لا یرقب فیکم الا، نہ تو تمہارے لیے یہ مراقبت کریں گے، نگہداشت کریں گے کسی بھی قسم کے خاندانی اور قبائلی تعلق کی، ولا ذمہ، اور نہ ان کی کندھوں کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے عہد و پیمان کی صورت میں، وہ کسی بھی سطح کے انہوں نے عہد و پیمان کیے ہوں، جب یہ اس سطح کے اوپر ہیں تو تمہارے پر مسلط ہوتے تو کوئی تمہارے لیے رعایت نہیں کریں گے۔ لا یردونکم بافواہہم، اپنی زبانوں سے تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل نفرت سے تمہارے بھرے ہوئے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ادھر بھی مفسرین جس طرح اوپر آپ نے تقوی سیاسی اور دینی
بیان کیا تھا، اسی طریقے سے ملاحظہ کیا تھا، اسی طریقے سے یہاں پہ فسق دینی ہے اور ایک فسق سیاسی ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، چونکہ وہ دین کے اعتبار سے تو ہیں ہی فاسق، دین کے اعتبار سے تو پہلے ہی فاسق ہیں۔ تو آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس نقطے کو ذکر کیا ہے کہ یہاں پر وہ سیاسی فاسق ہے، صحیح ہے؟ چونکہ سیاسی فسق کیا ہے کہ آپ کے قبائل کے مطابق یا اپنی زندگی کے رہن سہن کے طور طریقوں میں آپس میں جو آپ طے کر چکے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، انہی معیارات کے اوپر جو آپ عہد و پیمان ہم سے باندھ رہے ہیں اس کی تو کم سے کم رعایت کرو۔ وہ تو اپنے ہی بنائے ہوئے طور طریقوں کے اصلاً منکر ہیں، اپنے ہی بنائے ہوئے طور طریقوں کے طور طریقے اور اصولوں کی بھی رعایت کرنے والے ہیں، اس سے بھی خارج ہونے والے ہیں، صحیح ہے؟ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ادھر فسق سے ہمارے سامنے کیا مطلب سامنے آتا ہے؟ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، یہاں پہ فسق سیاسی مراد ہے۔ فسق کے لغوی مطلب ہے خروج کے، فسق لغت میں کسے کہتے ہیں؟ خروج کو۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بعض معروف کتب ہیں، معجم المقاییس اللغہ میں ارشاد ہوتا ہے فسقہ کا معنی جو وارد ہوا ہے، یا اسی طریقے سے اور ہمارے پاس فسق کے عنوان سے مختلف طرح کی لغات ہیں۔ میں بعض لغات سے آپ کے سامنے فسق کا معنی بیان کر دیتا ہوں کہ کتاب العلم میں ہے الترک لامر اللہ، اللہ کے امر کو ترک کرنا، لیکن معجم المقاییس اللغہ نے اسے اور واضح کیا اور ذکر کیا ہے کہ خروج عن طاعہ، کسی کی بھی اطاعت سے نکلنا کیا کہلائے گا؟ فسق۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، اولی الامر کی اطاعت ہو، انبیاء و رسول علیہ السلام کی اطاعت، حتیٰ غلام مالک کی اطاعت سے باہر نکلتا ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ فسق۔ فسق یعنی نکل جانا، خروج۔ کس طریقے سے؟ جیسے کمان میں تیر ہوتا ہے، تیر جب کمان سے نکل جاتا ہے تو اس کمان سے نکلنے والے تیر کو کہتے ہیں فسق۔ تو فسق کا بنیادی ترین معنی ہمارے پاس کیا ابھرا؟ خروج عن الطاعہ، اطاعت سے ایک چیز کا باہر آ جانا۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی درجے کے اوپر قائل ہوتا ہے بعض قوانین کی اطاعت کا، اپنے آپ کو پابند بنانے کا، بعض اصولوں کے ماتحت رکھنے کا پابند ہوتا ہے، یعنی اسے کہتے ہیں مقررات قانونیہ، یعنی وہ قانونی ضوابط جو مقرر کیے جاتے ہیں اور اس کے سامنے اگلا بندہ سر تسلیم خم ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں چاہے یہ ممالک شیاطین کے نظام سے چل رہے ہوں یا اسی طریقے سے قوم قبیلہ، حتیٰ ایک گھر کے اندر بھی اس طرح قوانین ہوتے ہیں، گھر کے اندر بھی باہمی انڈرسٹینڈنگ سے بعض چیزیں جنم لے لیتی ہیں جس میں وہ اس کو قانون کی حیثیت سے بیان کرتا ہے کہ اگر اس کو کوئی آ کے کہے کہ میں تو اس کے مطابق عمل کر رہا تھا تو یہاں پہ اگلا بندہ چپ ہو جائے گا، کیونکہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہاں یہ سطح قانون کی۔ مثال کے طور پہ اگر گھر کے اندر ہو کہ آج چھٹی کا دن ہے اور چھٹی کے دن ہم نے تھوڑا طولانی سونا ہے، تو وہاں پہ اگر اس کو پہلے جگا دیں تو انہوں نے آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ چھٹی کے دن میں انسان کو فرصت ملنی چاہیے، تو وہ اس کے اوپر اعتراض کا حق رکھتا ہے کہ آپ نے میرے لیے اس قانون کی رعایت نہیں کی جو ہم آپس میں لاشعوری طور پہ طے کر چکے ہیں کہ جب میری پڑھائی کا بھی وقت نہیں ہے، آفس کا بھی وقت نہیں ہے، کوئی اور گھر کا بھی ضروری کام نہیں ہے، تو مجھے اتنی آزادی دی جائے کہ میں آرام کر سکوں۔ تو یہاں پر فسق کہتے ہیں کہ جو آپ کے باہمی انڈرسٹینڈنگ یا آپ نے عقلی طور پہ کچھ قوانین کو بنایا ہے یا آپ نے اپنے قوم قبیلے کی اساس کے اوپر بعض افراد مل کے بعض ضوابط کو مقرر کر دیتے ہیں، ان ضوابط سے خارج ہونا کیا کہلائے گا؟ فسق کہلائے گا۔ اگر دینی مقررات ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی جانب سے بعض اصول اور ضوابط دین کی راہ سے ہمارے لیے لازم قرار دیے گئے ہیں، ان میں لازم کی شرط ہے، چونکہ مقررات ہم آپس میں جو طے کرتے ہیں، تقرر کہتے ہیں ایک چیز کا ثابت ہو جانا، ہم آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ آپس میں ہماری قائم ہوتی ہے اور وہ ثابت قرار پا جاتی ہے ہمارے درمیان، یا ہم آپس میں کوئی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور ثابت قرار پا جاتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ مقررات۔
مقررات، بعض کو ہم مقررات کو قرار دیتے ہیں کہ جو آپس میں ہم میں طے ہوا ہے اس کے لیے چھوٹ ہے، دائرہ اتنا اس کے لیے وسیع ہے کہ وہ اس کے اوپر کاربند ہو یا کاربند نہ ہو۔ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں، آپ گھروں میں آپس میں خاندانوں میں اس طرح سے چیزیں طے کر لیتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ ہوتا ہے لازم ہے کہ اس کو انجام دینا یا اس کی رعایت کرنا کیا ہے، لازم ہے۔ یہ تمام دنیا بھر کے ہر اس جگہ پہ جہاں پہ اجتماعی طور پہ زندگی پائی جاتی ہے، خاندان آپس میں یا فیملیز آپس میں مل کے اس چیز کو طے کرتی ہیں۔ مثلاً اگر گھر میں آنا ہے تو گھر میں جو والدین ہیں ان کا احترام لازم ہے، وہ جو مجھے کہہ دیں گے میں بالفرض وہ انجام دوں گا۔ ایک فرضی مثال دے رہا ہوں کہ خاندانوں کے درمیان بعض چیزیں انڈرسٹینڈنگ کے طور پہ لازم طور پہ قرار پا جاتی ہیں کہ اس کی رعایت ضروری ہے۔ وہ جو لازم طور پہ قرار پا جائے آپس میں، چاہے وہ کوئی رسم ہو، چاہے وہ کوئی اصول ہو، اپنا ایجاد کرتا ضابطہ قانون ہو، یا ریاست کی طرف سے ایجاد کردہ قانون ضابطہ ہو جیسے اسمبلیاں یا یہ مجلس وغیرہ کرتی ہیں، یا اسی طریقے سے دین آ کے ہمارے لیے لازم قرار دے دے۔ مقررات لازمہ سے باہر نکلنا فسق کہلاتا ہے لغت میں۔ اس لیے فسق دینی جو ہے وہ انتہائی مذموم ہے، جو دینی فسق ہے۔ اگر معاہدے توڑنے کی حد تک آ جائے وہ فسق بھی مذموم ہے۔ فسق یعنی جو آپس میں آپ نے طے کر لیا تھا کہ ہم لازمی طور پہ اسے انجام دیں گے، ان قوانین، ان اصولوں یا ان ضوابط یا اس انڈرسٹینڈنگ کا ہم حتماً و حتماً خیال رکھیں گے اور اسے لازمی قرار دیں گے۔ کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو یہ خلاف ورزی کیا کہلائے گی؟ خروج عن الطاعہ۔ ادھر اطاعت کرنی تھی اس نے، لیکن جس نے اطاعت اس جگہ پر بجا نہیں لائی تو اس کو ہم فسق کہیں گے۔ اس لیے فسق کے لیے لغت کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ مقررات دینیہ کی عدم اطاعت فسق کہلاتی ہے۔ اگرچہ قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے لیے جو فسق کا معنی رکھا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت سے باہر ہونا فاسق کہلاتا ہے۔ یہاں پر تو کفار کی بات ہو رہی ہے، وہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، تعلیمات الہی کا انکار کیے ہوئے ہیں، تو ان کو فاسق کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ ان کو فاسق اس قبائلی زندگی کے طور طریقوں کی خلاف ورزی کے اوپر قرار دیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے قوم قبیلے کے اندر رہتے ہوئے آپس میں مل کے جو زندگی کے طور طریقے ایجاد کیے تھے، تم ان طور طریقوں کے بھی نہیں رعایت کرنے والے۔ اگر تم ان کی بھی رعایت کرنے والے نہیں ہو اور اس کی بھی اطاعت سے باہر آتے ہو تو اکثر کا حال یہی ہے، یعنی یہ عہد و پیمان کے قابل لوگ پھر نہیں ہیں۔ اس لیے یہاں پہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی وہ ذکر اس بات کو کرتے ہیں کہ اس جگہ پر فسق سے مراد در حقیقت کیا ہے؟ فسق سیاسی ہے، یعنی کفار بھی فاسق ہیں۔ کفار کا فاسق ہونا کیا مطلب؟ کہ یہ لوگ اپنے خاندان اور اپنے قبائل اور اپنی زندگیوں کے لیے جو لازم کردہ قوانین یا ضوابط ایجاد کیے ہوئے ہیں وہ اس کی رعایت بھی تمہارے سلسلہ میں نہیں کر رہے، باقی جگہوں پہ کرتے ہیں۔ تمہارے اعتبار سے یہ اکثر بیشتر مشرکین مومنین تم لوگوں کے اعتبار سے کیا ہیں؟ وہ سیاسی فاسق بھی ہیں۔ دینی فاسق تو پہلے ہی تھے، دین کے اعتبار سے تو پہلے ہی وہ مذموم ہیں، لیکن اس میدان میں وہ سیاسی فاسق بھی بن رہے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ظریف نقطہ یہاں پہ سامنے آتا ہے کہ اوپر تقوی کو بھی تقوی سیاسی اور تقوی دینی میں تقسیم کیا گیا، اور ادھر فسق کو بھی فسق سیاسی اور فسق دینی میں تقسیم کیا گیا ہے، اور فسق سیاسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اور مزید مضمون قرار دیا ہے، کیونکہ انسان عموماً اپنے کوئی لا مذہب ہو یا مذہب حقیقی کی رعایت کرنے والا ہو، اپنے خود ساختہ مذاہب پر چلنے والا ہو، وہ بھی اگر آپس میں جو طے کرتے ہیں اس کے مطابق چلیں تو خدا اسے پسند فرماتا ہے کہ اس نے پھر کچھ انسانیت کا پاس رکھا ہے، پھر کچھ جس نے انسانیت کا خیال کیا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کی بھی رعایت نہ کرے تو یہ فسق سیاسی کہلائے گا۔ اس کے بعد اب آیت نمبر 9 آتی ہے، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا سودا کیا ہے، کس کے بدلے میں؟ بہت کم قیمت کے اوپر۔ ثمن کہتے ہیں قیمت کو، بہت قلیل قیمت کے اوپر اللہ کی آیات کو انہوں نے بیچ ڈالا ہے۔ فصدوا عن سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ہیں، روکنے والے بن گئے ہیں۔ صدہ یصد ہوتا ہے روکنے والا۔
انہم ساء ما کانوا یعملون، کس قدر گھٹیا اور پست اور بدترین انہوں نے عمل انجام دینے والے یہ لوگ ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا وذمہ، یہاں پر دیکھیں اوپر کی آیات میں کلمہ مومن نہیں آیا تھا، ادھر مومن کا لفظ ذکر کر کے تاکید اس بات پہ کی جا رہی ہے کہ ان کی دشمنی فقط و فقط ایمان کی وجہ سے ہے۔ انسان جو زندگی بسر کرتا ہے اس کے عمومی زندگی میں مختلف حالات پیش آتے ہیں، یہ جو اختلافات کے موقف کے اعتبار سے یا لڑائی جھگڑے ہیں، اس کے زندگی کے مسائل ہیں، مال دولت کے اوپر، عزت ذلت کے اعتبار سے، یا خوف اور امن کے اعتبار سے اس کو کوئی خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، یہ دو قسم کے ہیں۔ ایک دفعہ دین کی وجہ سے اس کے اوپر یہ مشکلات آتی ہیں، یہ شخص قابل مدح اور ستائش ہے، اس کی زندگی قابل مدح اور ستائش ہے، چونکہ دین کے عمل کرنے کی وجہ سے اس کی طرف ان مشکلات کا رخ ہوا ہے۔ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات حتماً و حتماً اس کی حامی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام اور اہل حق حتماً و حتماً اس کے حامی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے یہ مشکلات کے دروازے اس کی طرف کھلے ہیں۔ اور ایک مرتبہ دین کی وجہ سے نہیں، اس کے اپنے شخصی زندگی کے مسائل ہیں، کوئی بزنس کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی جاب کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی مال کا مسئلہ ہے، کوئی خاندانی آپس میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو شخصی مسائل ہیں، ان کی طرف سے جو مشکلات آتی ہیں، اس کے اندر ہر دو طرح کا چانس ہے۔ اگرچہ اس دین اسلام اس مسئلے کے اوپر ذاتیات کے اوپر آپ کو قدم بڑھانے سے پہلے روکتا ہے اور اس کے اوپر حکم دیتا ہے کہ اپنا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، لیکن بعض افراد ہیں قابل تحمل، ان کے لیے یہ مسائل نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجوع تو کر دیتے ہیں لیکن خود بھی ماشاءاللہ خوب انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا اگلے کو سبق سکھانے کی اپنی تئیں کوشش کرتے ہیں، یعنی رد عمل دکھاتے ہیں۔ جو اپنے طور پہ رد عمل دکھاتا ہے، یہاں پہ اس نے خدا کے حوالے نہیں کیا، وہ جتنا مرضی اس کو کہ میں نے اللہ کے حوالے کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا نہیں کھلائے، چونکہ خود وہ میدان میں اس کے سامنے آ کے اس سے ایک مقابلہ کر رہا ہے اور ایک رد عمل دکھا رہا ہے۔ یہاں پر بھی اس کے ساتھ اب مشکلات اور ٹکراؤ آئے گا، اور اس مشکلات اور ٹکراؤ میں ممکن ہے یہ حق کے اوپر بھی ہو، یعنی وہ اپنا ذاتی دفاع کرنے کے حوالے سے دین اسلام اسے اجازت بھی دیتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے کہ تم اپنے اس شخصی تحفظ کے لیے اقدامات کرو۔ شخصی تحفظ کے لیے اقدامات میں اگر دین کی وہ کاملاً رعایت کرتا ہے، ادھر بھی اللہ تعالیٰ حامی ہے اس کا، اگر دین کی رعایت کرتا ہے، خیالات اور وہمیات کی رعایت نہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتا ہے۔ جس مرضی سے آپ بات کر لیں شخصی مسائل میں، اس کا الگ اور جداگانہ موقف پوچھیں تو اس کے سامنے جو تصویر کشی ہوتی ہے، وہ تصویر کشی میں وہ مظلوم ہے اور اگلا ظالم ہے۔ لہذا ایسی صورت میں حق تو یقیناً موجود ہے، لیکن اول دین اسلام اس بات کے اوپر آتا ہے کہ معاف کر دو، یا اپنا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ معاف کرنا یہ سب سے بڑی ایک عظمت کی چیز ہے، اور کم لوگ ایسے باحوصلہ ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام والا عمل ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے لشکر کا ایک مسافر شمار ہوتا ہے اگر معاف کر دے۔ بہت ایک سخت اور دل گردوں والی چیز ہے معاف کر دینا، لیکن معاف نہیں کرتا، مسائل شخصی ہیں اور وہ حوالے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے، جیسا کہ ہم غضب کی آیات میں روایات میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تم کیوں اس کی پر غضبناک ہوتے ہو، میرے حوالے کر دو، میں اس سے کئی گنا سخت اس کے ساتھ ایک انتقام لوں گا جو تم انتقام لینا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی سطح کا انتقام لے گا اور یہ بشر کی سطح کا انتقام لے رہا ہے، تو اگر تم نے انتقام ہی لینا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میرے حوالے کر دو شخصی مسائل میں۔ اچھا، اب یہ شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھی حوالے نہیں کرتا، لیکن دین کی رعایت اور چار چوب یا اس کی حدود میں رہ کے رد عمل کو دکھاتا ہے۔ اس جگہ پر بہت زیادہ حوصلہ افزائی انسان کی نہیں ہے، لیکن گناہ بھی نہیں کیا اس نے۔ شخصی مسائل میں الجھ کے اپنے لیے اس دنیا کی مختصر زندگی میں ایک وقت اس نے ضائع کیا ہے، کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہے اس کا، لیکن اس جگہ پہ خدا اس کے لیے حامی ہے۔ ہاں، اگر اس جگہ پہ شخصی دفاع نہ کرنے کی وجہ سے دین کا نقصان ہو رہا ہو تو دین کے تناظر میں اس جگہ پہ شخصی دفاع لازم ہے۔ مثلا اگر بعض جگہوں پر ایک ایسا موقع ہو کہ جہاں پر آپ
دینی ایک وسقت کو اختیار کرتے ہیں، ایک تو واجب وسقت ہے دینی، مثلا مرد کے لیے داڑھی رکھنا، خاتون کے لیے حجاب کرنا، ادھر تو پورے معاشرے کو سہے گا یا سہے گی، لیکن ایک دفعہ وہ اپنے علاقائی رنگ یا دین اسلام میں جو مستحبات بیان کیے گئے ہیں، مثلا خاتون کے لیے برقع لینا اکثر بیشتر مراجع کی نظر میں مستحبات میں سے، چونکہ تمام ہاشمیات اور سادات جو ہیں وہ ہمیشہ برقعے میں رہتے تھے، اور بعض نے تو واجب قرار دیا، جیسے آیت اللہ بہجت اور رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے بعض فقہا ہیں یا بر صغیر کی معروف شخصیت سید علی نقی نقانون سے بعض افراد نے جو سوال کیا، ان کی نظر میں برقع واجب ہے ان کی نگاہ میں بہرحال، لیکن ہم اکثر مراجع کی نگاہ کو لیتے ہیں کہ مستحب ہے، وہ مستحب کی خاتون رعایت کرتی ہے اور اس کی وجہ سے شخصی اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی یا ایک شخص پینٹ شرٹ نہیں پہنتا اس معاشرے کے مطابق، وہ جبہ پہنتا ہے اپنا، جو اس کے زیادہ سطر ڈھانپنے کے اعتبار سے اسے مناسب محسوس ہوتا ہے، یعنی اس نے دین کی رعایت کرتے ہوئے یہ لیا ہے، لیکن اگر وہ اس مستحب پر عمل کرے تو وہاں پر جو معاشرہ ہے وہ اس کو خوب ذلت کا نشانہ بنائے گا، اور مومن کو اپنی عزت نفس کی اس میدان میں حفاظت وہ لازم ہے معاشرے کی سطح کے اوپر، ابھی وہ ذاتی لڑائی جھگڑوں کی طرف ہم نہیں آ رہے، معاشرے کی سطح کے مطابق اس جگہ پہ وہ مستحب ہمارے لیے مستحب نہیں رہے گا، مومن کی عزت اور قدر وہ اس سے بالا تر ہے، اس جگہ پہ دین کی طرف سے وظیفہ یہ آ جائے گا کہ تم اس جگہ پہ جو شخصی تمہارا مسئلہ ہے اس میں اپنا دفاع کرو، اس میں تم اپنے لیے ایک راہ کھولو، لیکن ایک دفعہ بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، والدین جو ہیں ان کے ساتھ بچے بعض اوقات الجھ جاتے ہیں، بعض اوقات میاں بیوی کے جھگڑے ہیں بچوں کے ساتھ، یا بعض رشتہ داروں کے ساتھ ہے یا پڑوسیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ عام زندگی کے امور ہیں، کولیگس آپس میں ہیں، دو بندے ایک ہی ہاسٹل میں رہتے ہیں یا ایک کلاس فیلو ہیں یا ایک دفتر میں کام کرتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، اس الجھاؤ میں کوشش کرنی چاہیے کہ شخصی مسئلے پہ خاموش ہو جائے، نہ اس کا جواب دے، لیکن ایک جگہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ میرے شخصی مسئلے پہ حملہ کر کے معاشرے میں مجھے بدنام کر رہا ہے، یا مجھ پہ ایک ایسے الزام تراشی کر رہا ہے جس الزام تراشی کی وجہ سے معاشرے کے اندر میں ذلت کا ایک نشانہ بن جاؤں گا، تو یہاں پہ عزت نفس دین کی راہ سے آتی ہے کہ آپ اس میں تحفظ اپنی ذات کا کریں۔ اخلاق اسلامی میں انشاءاللہ یہ ٹاپک ہمارا جلد آئے گا کہ حب النفس وہ دو معنی رکھتا ہے، ایک دفعہ حب النفس رکھتا ہے کہ ہر انسان کو اپنا نفس محبوب ہے، اس اعتبار سے تو حب النفس مذموم ہے، ہر انسان اپنے نفس کی محبت کی وجہ سے اپنی پسند اور اپنے طور طریقوں پہ چلنا چاہتا ہے، مثلا میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، یہ جو میں ہے یہ اصل وہ فرعونیت کا بیج ہے، وہ بیج کس میں کتنا پودا بنا ہے، درخت بنا ہے، یہ اس کے اعمال ہی بتاتے ہیں، لیکن ایک حب النفس یہ ہے کہ اللہ نے انسانی نفس کو احترام دیا ہے، ایک حب کیا ہے، انسانی نفس کو عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کیا ہے، صاحب عزت بنایا ہے، اس جگہ پہ اس عزت کی رعایت کرنا شرعاً لازم ہے، اس عزت کی رعایت کرنا کیا ہے، شرعاً واجب و لازم ہے، اور اس عزت سے محبت کرنا وہ بھی لازم ہے، اس معنی میں حب النفس وہ درست ہے، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اگلے نے 2 تانے دیا تو میں جذبات میں آ کے 10 تانے آگے سے دوں، اس نے میری 5% عزت پہ حملہ کیا تھا تو میں 80% اس کی عزت کی پر حملہ کر دوں، یہ نہیں ہے اس کا معنی، اس کا معنی یہ ہے کہ تکریم انسانی یہ ہے کہ طیبات من الرزق، رزق میں سے جو طیبات ہیں وہ حلال ہیں، تو تم حرام کی طرف کیوں جاتے ہو، حرام کی طرف جانا تکریم عزت کے خلاف ہے، صحیح ہے، تکریم و عزت نفس کے خلاف ہے حرام کی طرف جانا، اسی طریقے سے ایک جگہ پہ فحاشی ہے، بے حیائی ہے، اس جگہ پر عزت نفس یہ ہے، یہ افراد جو بہت زیادہ عزت نفس کا شور مچاتے ہیں، دین اس باب سے آتا ہے کہ عزت نفس یہ ہے کہ تمہارا اس فحش محفل میں یا اس فحش فرد سے تعلق قائم کرنا، یہ عزت نفس کہ تم اتنے پست تھوڑی ہو، تمہیں اللہ نے بالا تر ان حرام کاموں سے قرار دیا ہے، اسی طرح غضب میں دوسرے کی عزت کو اڑا کے پھینکنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالا تر قرار دیا کہ یہ والا عمل انجام دو تم، یہ تو بہت نیچے کے لوگوں کا عمل ہے کہ ان کی ذاتی شخصی چیز کے اوپر تھوڑا حملہ ہوتا ہے تو وہ بھپر کے اگلے کے اوپر اس سے کئی گنا بڑھ کر حملہ کرتے ہیں، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے،
لازم ہے کہ اس کے اوپر اپنے آپ کو ایک حد تک کنٹرول کرے۔ زندگی کے فیصلوں کے اعتبار سے عقل مندی کیا ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے کیا منہ آپ موڑ لیں، یعنی آپ ایسی زندگی بسر کریں کہ اس کے ساتھ آپ کا تعلق قائم نہ ہو۔ اول تو یہی ہے، یہ سب سے، یعنی ایسے مسائل میں بجائے اس کے کہ میں اگلے کے اوپر چڑھ دوڑوں، مجھے کیا دین حکم دیتا ہے کہ آپ احراز کریں ان جاہلوں سے۔ لیکن بعض الجھ جاتے ہیں افراد، ہمسایوں میں یہ بہت پیش آتا ہے، دوستوں میں پیش آتا ہے، ادھر کے جو مسائل ہیں ہمارے ساتھ کئی ایسے مشکلات کی صورت ہے اجنبی اس اعتبار سے کہ کوئی ہمارا کوئی رشتہ دار یا کوئی اس حلقے کا بندہ نہیں ہے، لیکن ایک عرصے سے جان پہچان، علمی تبادلہ خیال اور ان چیزوں میں شریک ہیں۔ بعض مباحث میں بھیجا الجھ کے اور چھوڑنا بھی نہیں ہے، آپ دائیں جائیں وہ آپ کے پیچھے دائیں طرف جائے گا، آپ بیٹھ جائیں موٹر سائیکل یا گاڑی پہ وہ اندر سر گھسا کے بولتا رہے گا۔ اب افراد کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، ہمسایوں میں بعض ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوئی قسم کھائی ہوئی ہے کہ اگلے کو ہر روز اونچا اونچا بول کے تکلیف دینی ہے، یعنی بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ آپ ان سے اپنا چھٹکارا نہیں دلا سکتے، جیسے والدین اور بچوں کے مسائل ہیں، بہن بھائی ہیں کہ واجب صلہ رحمی ہے، میاں بیوی ہیں کہ جب تک وہ ایک گھرانے کی صورت اختیار کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ان کو آپس میں سہنے پڑتی ہیں، ان سے فرار ممکن نہیں ہے۔ وہ افراد جن سے فرار ممکن نہیں ہے، یہاں پر دین اسلام آ کے شخصی مسائل کے اندر یہی پہلا درس دیتا ہے، وہ ہے عفو و درگزر۔ کئی ایسے ہمارے علماء بزرگ گزرے ہیں، انبیاء علیہ السلام میں ایک مثال بھی طلاق کی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کے مسائل کو دیکھیں تب بھی طلاق نہیں ہے، غرق ہو گئی نوح علیہ السلام کی جو زوجہ ہے، لیکن نوح علیہ السلام نے طلاق کی صورت اختیار نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی صورت ہے، یعنی اس حالات اور گھر کے اندر کے جو مسائل ہیں وہ ہیں بہت کربناک، وہ ہیں بہت اذیتناک، لیکن اس کو وہ لے کے آگے چلتے رہیں۔ یہ ہیں شخصی صورت۔ آیت کریمہ کی طرف آپ لوٹیں کہ شخصی صورت میں وہی تین چیزیں ہیں کہ اول عفو درگزر ہے، دوسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دیں، حالات سہنا پڑیں گے کیونکہ ہر دو صورتوں میں حالات سہنے ہیں، آپ بولیں تو تب بھی سننی ہے، نہ بولیں وہ تب بھی اس نے جان نہیں چھوڑنی، خداوند متعال کے حوالے اس کو کیا جائے۔ بعض گھروں میں خصوصاً ان فیملیز میں بہت شدید حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں پہ امراض کی صورت ایسی جنم لے لے، جیسے کوئی نشے کا عادی ہو گیا، اب اولاد ہے ادھر سے اور ادھر سے اس کی حرکات عجیب و غریب ہیں، تو وہاں پہ جو والدین کو صبر کرنا پڑتا ہے انسان کے وہم و گمان سے باہر ہے۔ یا اسی طریقے سے بعض اوقات اولاد کی طرف سے ایسی آزمائش اللہ تعالیٰ کی جانب سے آ جاتی ہے کہ بہت شدید مریض ہے کہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، ذہنی مسائل ہیں، جسمانی مسائل ہیں، تو خداوند متعال نے ان والدینوں کے جو عظمت قرار دیا اور جو کمال قرار دیا بچے سے آزما کے، وہ اس کے لیے خدا کے قرب کا سفر یہ بچہ بن رہا ہے۔ بقیہ طرف دیکھیں تو اسے تاریکی اور ظلمت ہی نظر آئے گی، لیکن یہ جو اپنے گھر کے حالات میں وہ ان کی ناگواریوں کو برداشت کر رہے ہیں والدین، یہ خود ان کی ایک عظمت کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا شخصی مسائل میں صبر کرتے ہوئے عفو درگزر سب سے بڑا کمال ہے، صرف خدا، کیونکہ اس میں اس کو کسی طرف سے بھی دل میں سکون نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے لیے میں نے یہ کام کیا، کیونکہ بقیہ جس کو کہ اس کی نظر میں اس کی قیمت ہی نہیں ہے، اس کی قیمت ہے تو اس کے رب کے پاس ہے، اور زمین پہ قلیل مدت سارے ہی ہیں، بڑھاپا ویسے ہی سوئچ آف کر دیتا ہے انسان کا، بولنا چاہے بول نہیں سکتا، چلنا چاہے چل نہیں سکتا، اس لیے وہ قلیل مدت ہے جو اس نے کاٹنی ہے۔ اس لیے عفو درگزر صبر کے ہمراہ، نہ کہ شکوہ کے ہمراہ، یہ سب سے بلند مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے قرب کے ایک جیسے راستے نہیں رکھے، کسی کے لیے علم کی راہ رکھی ہے، کسی کے لیے کسب حلال کی راہ رکھی ہے، کسی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خدمت کی راہ رکھی ہے، کسی کے لیے مزدوری کی راہ رکھی ہے، بعض کو مرض سے اللہ نے آزمایا، مریضوں نے بنا دیا، اور بعض کو ان مسائل سے آزمایا ہے، آئے روز اس نے ایک مشکل کا سامنا کرنا ہے۔ دوسرا اس میں حال یہ ہے کہ اپنے معاملے میں اگر انتقام لینا خود نہ لے، رد عمل دکھانے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔
اور نمبر 3 ہے کہ اگر خود قدم بھی اٹھانے اور اللہ کی بڑی قلیل سی حمایت لینی ہے، زیادہ نہیں ہے، بہت قلیل سی حمایت، تو پھر حدود الہیہ کو پار نہ کرے۔ ایسا بہت کم ہے کہ کوئی اپنے غضب کے دائرے میں رہتے ہوئے حدود الہیہ کو پار نہ کرے، یہ اولیاء میں سے ہی ہو سکتا ہے، تاکہ علماء کے لیے یہ بہت مشکل چیز ہے، اولیاء میں سے ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں بہت انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہمارے طرف ہوگی شخصی، لیکن سب سے بہترین زندگی کیا ہے کہ دین کی طرف سے اس کے اوپر یہ ساری مشکلات آئیں۔ وہ جب دین کی طرف سے مشکلات آئیں گی، وہ سے بڑی چھوٹی نظر آئیں گی یہ مشکلات، یہ کوئی آئی نہیں، اثر ہی نہیں رکھتی، کیونکہ دین کی طرف سے آپ جب قدم اٹھاتے ہیں تو بڑی تلخ سے تلخ آپ کے لیے مشکلات ایجاد ہوتی ہے، اور صبر کا پیمانہ آہستہ آہستہ آپ کا بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ہر مشکل میں یہ 2 راہیں ہوتی ہیں، یا راہ دین کو لے لو یا ترک راہ کو لے لو۔ وہ پھر راہ دین کو لیتا ہے کیونکہ صبر کے علاوہ چارہ نہیں ہے، صبر نہیں کرے گا تو ترک راہ ہو گئی، صبر کرے گا تو راہ دین کے اوپر ہے۔ اس لیے یہ مزہ کسی نے 4 گالیاں دے دیں آپ کو، آپ گالیاں تو انبیاء علیہ السلام کو کوئی قرۂ ارض کے اوپر نہیں گزری ہستی، قرۂ ارض کے اوپر تو جو ہوا ہے وہ تو انسان کے سوچ و گمان سے بھی باہر ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ پورا کا پورا وجود ان کا پیدائشی معجزہ ہے، پیدائشی معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ان کو قتل کرنے کے لیے بھاگی ہے دنیا، یہ دنیا، یہی لوگ، یہی وسائل زندگی۔ دنیا نے تو انسان کو سکون نہیں دینا، اگر دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ذریعے اپنے اولیاء کو سکون دیتا۔ یہ درخت، چرند پرند، افراد، آل اولاد، مال، یہ جو ہمیں سورج نکلتا ہے، چاند آتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، یہ ساری کی ساری تکلیف دینے کے لیے ہیں، یہ تو آرام دینے کے لیے نہیں ہیں۔ تو یحییٰ علیہ السلام ان کی ہستی کو ایک بدکارہ خاتون، چونکہ انہوں نے اس کی خواہش کا انکار کر دیا، وہ چاہتی تھی تعلق، یحییٰ علیہ السلام ممکن ہی نہیں ہے، وہ یحییٰ علیہ السلام تو کبھی مسکراتے نہیں تھے، اتنا ان دونوں کے گھر بھی نہیں تھے، یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام، نہ شادیاں کی اور چھت کے نیچے نہیں رہتے تھے، کھلے آسمان تلے کھاتے پیتے یہ جڑی بوٹیاں اور پتے وغیرہ جو زمین کے اوپر ہیں، اور سواری پہ کبھی نہیں جاتے تھے، ہمیشہ پیدل چلتے تھے، لباس بھی ان کے تبدیل نہیں ہوتے تھے، اجتماعی ان کی زندگی، اس طرح سے انہوں نے زندگیاں بسر کی، رہبانیت کا دور بھی تھا اس دور میں۔ خلاصہ کلام، اس ہستی کو ایک بدکارہ خاتون کے کہنے کے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اس کی گردن کو لے کے اس کے قدموں میں پھینکا، یہ صورتحال آخر میں بنتی ہے، یعنی دنیا انسان کے لیے ایسا استقبال کرتی ہے۔ ایسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو مومن ہے اس کی طرف اب دنیا آتی ہے، تو اس آیت میں اسی بات کو بیان کیا ہے کہ وَلَا يَرْقَبُونَ فِي مُؤْمِنٍ، مومن کے لیے یہ لوگ کیا ہیں، ایمان کے لیے کی وجہ سے یہ دشمنی کر رہے ہیں، ایمان ہٹا دیں، آپ سے گلے ملیں گے، آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ کے لیے اپنے تمام کے تمام دسترخوان بچھا دیں گے، جیسے بالکل اس ٹائم سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو کئی دفعہ پیشکش کی گئی، اسرائیل صہیونیوں کی طرف سے کئی دفعہ پیشکش کی گئی، آپ کو ہم بہترین اموال آپ کے لیے، دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہم لبنان کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کی مزید شہرت کرا دیں گے، خاندانوں، رشتہ داروں اور طرح طرح کی خواتین سے روابط، مال دنیا سب حاضر ہے آپ کے لیے، اور کوئی آپ کو جانی مالی خطرہ نہیں ہے، صرف ایک کام کریں، صرف ایک کام، رہبر معظم کی حمایت کو ختم کر دیں، ولی فقی کی حمایت، یہ حمایت آپ نہ کریں، پہلا تو ایران کا پیسہ خرچ ہوتا ہے لبنان میں حزب اللہ کے اوپر، حمایت جو سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی حمایت، رہبر معظم کے لیے جو حمایت تھی، وہ پوری دنیا کے بڑے سے بڑے استعمار کو قدموں میں لغزش پیدا کر دیتی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل اس طرح کا حامی، اس طرح کا شخص ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں حمایت، اسے کہتے ہیں ناصر۔ رہبر معظم کے حقیقی معنی میں ناصر تھے کہ وہ ایک پیشکش کرتے تھے، آپ اپنی مساجد ہم بنا کے دیں گے، امام بارگاہوں میں رہیں، جس طرح جیسا تیسا آپ نے لشکر اپنا رکھنا رکھیں، صرف رہبر معظم کی حمایت ختم کر دیں، اور انہوں نے ساری کی ساری مشکلات اس حمایت کی پر لے لی، ساری کی ساری مشکلات،
لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ہے دین کی طرف سے آنے، اگلوں نے رعایت آپ کی ایمان کی نہیں کرنی، یہ قرآن کی آیت تا قیامت زندہ ہے۔ اس دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ ہوا، آج کے دور میں بھی یہ ہو رہا، اور تا قیامت یہ ہوگا کہ وَلَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَذِمَّةً وَلَا ذِمَّةً، کہ یہ لوگ نہ مومن کے حق میں نہ خاندانی اور قبائلی طور طریقوں کی رعایت کریں گے، اور نہ کوئی عہد و پیمان ان کے اوپر آن پڑتا ہے اس کی ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی یہ دشمنی میں تمام کی تمام راہیں توڑ کے نکلنے والے ہیں۔ انسانی نفس ہمیشہ یہی کہتا ہے، یہ ہر نفس کی یہ آواز ہے۔ جب غضب نفس کے اندر برپا ہوتا ہے تو وہ جو تقاضا نفس کرتا ہے وہ سارے کے سارے مراحل پار کر کے آگے اس کے سامنے ایک سٹیج رکھتا ہے کہ تم اسے حاصل کرو۔ اب وہ اس کے لیے ممکن کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں، مثلا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ایسا انجام اس کا برا دلاؤں، اب وہ اس کے بس سے باہر ہوتا ہے تو چپ ہے، لیکن اندر تو وہ تجاوز کر رہا ہے حقیقت میں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ تجاوز شمار نہیں کہ یہ رحمت الہی ہے، لیکن نفس تو تجاوز کر رہا ہے۔ یہ لوگ بھی اسی طرح سے اہل تجاوز میں ہیں، معتدون، یہ ان کی ایک اور صفت ہے، یہ اہل تجاوز میں ہیں، یعنی دشمنی میں نہ انسانیت کی کسی حد کے قائل ہیں اور نہ ہی کسی قوم قبیلے کی حد کے قائل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان میں تمہارے دشمن ہیں، دین میں تمہارے دشمن ہیں، یہ رشتہ داریوں میں تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ رشتہ داریوں میں دشمنی کی پھر کوئی حدود درمیان میں آ جاتی ہیں، پھر کوئی سوچ آ جاتی ہے، ان کے تو وجود کے اندر تمہارے بارے میں کوئی مثبت چیز نہیں آتی۔ اور ابھی صہیونیوں کا حال یہی ہے، وہ مسلمانوں سے، مسلمانوں کے دین میں دشمن ہیں، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، انہیں پرواہ نہیں ہے اس کی۔ حزب اللہ شیعہ ہے تو حماس وہابی ہے، فقط سنی نہیں، وہابی ہے، وہ دونوں کی دونوں کو دشمن ہیں، اور برابر جس طرح سے ایک کے پاس طاقت کم ہے تو برے طریقے سے ان کے اوپر حملہ آور ہے، ایک جو ہے وہ ایک نو طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر اسی کے مطابق حملہ آور ہے وہ۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت کا ترجمہ وَلَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ۔ پھر آگے قرآن، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارحم الراحمین، اتنے سخت حکم پیچھے جس طرح آپ آیت پڑھ چکے ہیں، خداوند متعال نے پورے قرآن میں ہمیں کم اتنے سخت حکم سامنے آتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یہ مہینے جب احترام والے مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں انہیں پاتے ہو پکڑ کے قتل کرو مشرکین کو، وَخُذُوهُمْ، نظر آتے ہیں پکڑ لو انہیں، وَاحْصُرُوهُمْ، اگر کوئی طاقت وغیرہ رکھتے ہیں تو حصار میں پانی کھانا بند کر کے انہیں مارو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر جگہ کے اوپر تم دوربینیں لگا کے اور گھات لگا کے بیٹھ جاؤ۔ ہاں ادھر بھی پھر خدا نے رحمت کا بتایا، یہ حکم تب تک ہے جب تک یہ بے عہد، بے ایمان اور اپنے عہد و پیمان کی بھی رعایت کرنے والے فاسق یہ افراد ہیں۔ ان فاسقین میں اکثر مشرکین یہی فاسق ہیں، اگر یہ اپنے فسق اور کفر کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں پھر تو ان کے ساتھ ایسا ہی جھگڑا کرو، لیکن اگر یہ اس سے باہر آ جاتے، ان تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم، اگر نماز قائم کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ادھر بھی اسی طریقے سے آیت نمبر، یہ ہمارے پاس قرآن کریم کی آیت 5 تھی، اب آئیں آیت نمبر 10، چونکہ ابھی 8 نمبر آیت پڑھی، آیت نمبر 10 میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، یہ تین چیزیں چونکہ شروع سے چل رہی ہیں، ابھی یہ مدنی ہے، ویسے مدنی ہے آیت، لیکن یہ مکی زندگی میں بھی توبہ اور صلاۃ موجود تھی۔ یہ آیت نمبر 10 ہے، آیت نمبر 11 ہے، ان تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فاخوانکم فی الدین، اگر یہ توبہ کر لیں، نمازیں پڑھیں، اللہ کے راہ میں مال خرچ کریں، زکوٰۃ وغیرہ اور دیگر اموال یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، تو یہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ بھائی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ برابر کا ایک سٹیٹس رکھتا ہے نا، بھائی بہن آپس میں ایک قوم قبیلے کے اندر اولاد ہونے کے ناطے
والدین کے سامنے برابری کا ایک حق رکھتے ہیں، یعنی کسی کو کسی کے اوپر بیجت نہیں ترجیح دی جا سکتی، سوائے اس کے کوئی دین کے اعتبار سے متقی ہو تو اس کو ترجیح دینا لازم ہے، فضیلت دینا لازم ہے، وإلا فضیلت نہیں ہے، کیونکہ سارے اپنے عمل میں برابر ہیں، سارے نسب کے اعتبار سے برابر ہیں۔ ہاں فقہی احکام ایک الگ چیز ہے کہ وہ کس طرح سے وارد ہوتے ہیں، وہ فقہی احکام کی حکمتیں یہاں پر لڑکا اور لڑکی ہونا نہیں ہے، وہ کئی ذمہ داریاں جو معاشرے کے اعتبار سے پڑتی ہیں، وإلا یہ جو افراد ہیں یہ برادری کا حق رکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم ان آیات کو کھول کے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو علم والے ہیں، چاہتے ہیں کہ علم حاصل ہو ہمیں۔ اب یہ آپ کے سامنے 3 آیات کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس کے بعد پھر آیت آ رہی ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سورہ معاہدہ ہے، بار بار عہد و پیمان کا تذکرہ، اور ایک سورہ توبہ ہے۔ خدا کو کس قدر یہ عزیز ہے، کس قدر عزیز ہے کہ عہد و پیمان کو تم نے نہیں توڑنا۔ اگر عہد و پیمان باندھ لیا اور کوئی توڑ دے، اس کے اوپر لعنت قرآن نے بیان کی ہے، لعناہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جو عہد و پیمان کو توڑ دیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آغاز سورہ توبہ سے ہی بار بار عہد و پیمان کا تذکرہ، بار بار عہد و پیمان کا۔ بہرحال یہ 3 آیات کا ایک مجموعہ بنتا ہے۔ ادھر ہم آیت نمبر 9 کی طرف لوٹیں، جو ہماری زندگیوں میں بہت دخیل ہے، بہت زیادہ ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہونے والی آیت ہے۔ آیت کو ملاحظہ کریں، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان لوگوں کا جرم کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو انہوں نے بڑی قلیل قیمت کے اوپر بیچ ڈالا ہے، بڑی قلیل قیمت اللہ کی آیات کی لگائی ہے۔ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ روکنے والے بن گئے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ بیچ ڈالیں تو اس خرید و فروخت سے، یعنی اللہ کی آیات کی بہت کم قیمت لگانا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں روکنے سے معاشرے کو۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کس قدر گھٹیا اور پست ترین انہوں نے برا کام انجام دیا ہے۔ ادھر آئیں، تھوڑے سے الفاظ کے اوپر غور کریں۔ ادھر پہلا لفظ ہے اشتراؤ، دوسرا ہمارے پاس لفظ ہے ثمناً قلیلا۔ اشترا کہتے ہیں، بیع کہتے ہیں بیچنے کو، اشترا کہتے ہیں خریدنے کو۔ آپ کہتے ہیں نا اشتریت الثوب، میں نے کپڑا خریدا۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں بعت الثوب، میں نے کپڑا بیچا۔ وہ ظاہری طور پہ ہمارے پاس شراء اور بیع، بیع کسے کہتے ہیں؟ بیچنے کو، اور شراء یا اشترا خریدنے کو کہتے ہیں۔ معاملہ دونوں میں عوض اور معوض کہتے ہیں، یا عوض کے بدلے میں ہمارے، یعنی ایک چیز دیتا ہے خریدار معذرت دکاندار ایک چیز دیتا ہے، صحیح ہے، اور خریدار اس کے مقابلے میں قیمت دیتا ہے۔ جو خریدار قیمت دیتا ہے اس کو کہتے ہیں ثمن اور مسمن، صحیح ہے۔ جو دکاندار دے گا عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ مسمن، مبیع بھی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ دکاندار آپ کو، مثلا آپ کسی دکان میں جاتے ہیں کہ آئل لے لیں، آپ دکاندار کے پاس جا کے جب آئل کا کہتے ہیں، دکاندار جو آئل آپ کو دے رہا اور آپ آئل پکڑ رہے ہیں، یہ آئل کیا کہلائے گا؟ مسمن، مبیع بھی سے کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے، فروخت شدہ شے، مبیع یا مسمن کہتے ہیں۔ اس کے بدلے میں آپ دکاندار کو کیا دیں گے؟ قیمت اس کی، اس قیمت کو کہتے ہیں ثمن، صحیح ہے، اس قیمت کو کیا کہتے ہیں؟ ثمن اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اشترا کا معنی آپ کے لیے واضح ہو گیا۔ اشترا یعنی خریدنا، ظاہری جو اس کا معنی نا اشترا کا، اور بیع کا معنی ہوتا ہے بیچنا۔ خرید و فروخت اس طرح سے جنم لیتی ہے۔ خرید و فروخت ایک عمل ہے لیکن طرفین کے درمیان آتا ہے۔ طرفین میں جو جنس بیچنے والا ہے اس کو کہتے ہیں بائع، اور جو جنس خریدنے والا اور اس کی عوض میں قیمت دینے والا اسے کہتے ہیں مشتری۔ اشترا، مشتری، اسی سے یہ سارا نکلا۔ اس لیے جب بھی خرید و فروخت کا عمل جنم لیتا ہے، ایک ہوتا ہے بائع اور ایک ہوتا ہے مشتری۔ دکاندار کہلاتا ہے بائع،
اور گاہک کہلاتا ہے مشتری۔ دکاندار کا وظیفہ ہے کہ وہ دے، اس کا نام دینے والے کا ہم نے مسمن رکھ دیا، اور مسمن کے بدلے میں جو قیمت دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ثمن، اسے ثمن کہتے ہیں۔ اچھا، خرید و فروخت کا جو اصول ہے ادھر بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ خرید و فروخت کا بھی آپ کو پتہ لگ گیا، بیع اور مشتری، بائع اور مشتری، بیع اور شراء، اور مسمن اور ثمن، یہ تین اصطلاحات آپ نے یاد کر لی، صحیح ہے۔ بائع کہتے ہیں دکاندار، اور مشتری اس کے مقابلے میں گاہک۔ نمبر 2، ایک ہے مبیع، دکاندار جو جنس دیتا ہے وہ مبیع ہے، اور مشتری جو قیمت دیتا ہے وہ ثمن ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اس کو مسمن بھی مبیع کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اصول خرید و فروخت میں کیا؟ اصول خرید و فروخت میں پہلا اصول یہ ہے، ہر دو اپنے نفع کو حاصل کریں، صحیح ہے، ہر دو نفع، کیونکہ عموماً ضرورت اور نفع ان دو کی بنیاد پر ہی خرید و فروخت ہوتی ہے، ویسے کوئی نہیں جاتا خرید و فروخت، یا اس کو ضرورت ہے، ہاں، بائع کو، دکاندار کو ضرورت ہے اس کا مال بکے، اور خریدار کا کیا ہوتی ہے ضرورت کہ وہ اس مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے، یعنی اس مال کو استعمال کرنا چاہتا ہے قیمت کے بدلے میں، اور بعض اوقات نفع پیش نظر ہوتا ہے، دکاندار اسے بیچ کے اپنا منافع لینا چاہتا ہے، اور گاہک جو ہے وہ اسے خرید کر اپنا نفع لینا چاہتا ہے، ہر دو چیزیں ممکن ہیں۔ اگر اس کی رعایت نہ ہو، مثال کے طور پہ اس نے جو گاہک ہے اس نے بڑی کم قیمت پہ، صحیح ہے، اپنی یعنی کم قیمت، اب ہم آیت کی طرف آ رہے ہیں، چونکہ آیت میں اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا ہے، اس کا ہم ترجمہ اصل میں بیع والا ترجمہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو بڑی کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ اب بیچنے کا عمل مشتری کے لیے تھا یا بائع کے لیے تھا؟ لیکن اس جگہ پہ دیکھیں نا کیا آ رہا ہے، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ادھر اس لیے آیت کو تھوڑا حل کرنے کی ضرورت ہے۔ عربی کی میں دوبارہ اب اصطلاحات بیان کر دیتا ہوں، سارا شاید آپ کے ذہنوں میں مکس نہ ہو گیا ہو، خلط نہ ہو گیا ہو، دوبارہ سے میں ذکر کرتا ہوں، اس لیے پوری توجہ رکھنی ہے۔ دکاندار کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بائع، وہ جو چیز بیچتا ہے اس چیز کا کیا نام ہم نے رکھا؟ مبیع اور مسمن، مبیع اور مسمن، دکاندار چیز کو بیچے گا۔ گاہک وہ کیا ہے؟ خریدار، گاہک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مشتری، اور وہ جو عمل انجام دے گا اسے کیا کہیں گے؟ شراء یا اشترا، اسے کیا ہم نام دیں گے؟ شراء یا اشترا۔ وَمَن یشری، قرآن کی آیت ہے نا، وَمَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہمارے ادھر بھی ہم ترجمے کو تھوڑا دوسری طرف سے لے کے آتے ہیں۔ ہم ابھی پہلی کوشش کریں گے کہ ادھر دو ترجمے ہمارے لیے بن جاتے ہیں، اس لیے آپ نے دقت کرنی ہے۔ بس گاہک کیا کرتا ہے، اور گاہک کیا کہلاتا ہے؟ مشتری، اور گاہک جو دے رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ ثمن، ثمن، گاہک کیا کہلائے گا؟ ثمن دے رہا ہے، دینا اس کا وظیفہ ہے۔ دینا ہر دور میں کوئی کرنسی نہیں دی جاتی تھی، آج کے دور میں بہت ہی زیادہ کرنسی رائج ہو گئی ہے۔ آج بھی جو بڑے بڑے دنیا بھر میں جو ریاستیں تجارت کرتی ہیں، یا جو بہت بڑے بڑے کمپنیاں تجارت کرتی ہیں، وہ مال کے بدلے میں مال اٹھاتے ہیں، کرنسی نہیں۔ تو ادھر مثلا ایران تیل بیچنے والا ہے، جیسے ابھی امریکہ نے اور پابندیاں ماشاءاللہ لگا دی ہیں، تو ادھر کے عجیب حالات بنتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا ٹیسٹ چکھاتے ضرور ہیں۔ مثلا ادھر سونا جو ہے وہ حد سے تجاوز کر چکا ہے، پوری دنیا میں ادھر سونے کی مارکیٹ اب بگڑ رہی ہے، اور جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ مستقبل میں، یعنی آنے والے جو دن ہیں، جو سونا خریدے گا وہی فائدے میں ہے، کیونکہ آگے ٹوٹل مہنگائی اب سونے کے اعتبار سے ہونی ہے، پہلے ڈالر کے اعتبار سے مہنگائی ہو رہی تھی۔
تو اب سونا بالفرض عام ادھر کی اگر ہم بات کریں 6 ملین میں ہے کوئی گرام، ایک خاص گرام کی 1 گرام آپ مثلا بالفرض کہہ لیں 1 گرام 6 ملین میں مارکیٹ کے مطابق ہے۔ ایران میں وہ اس ٹائم پہنچ چکا ہے 13 ملین میں، 13 ملین میں 1 گرام۔ ویسے عالمی مارکیٹ میں اور ممالک میں کیا ہے، 1 گرام بالفرض 6 ملین کا، تو ادھر 13 ملین میں آ رہا ہے بالفرض۔ اب انہوں نے جب مذاکرات کیے تو مذاکرات میں کا انہوں نے ٹیسٹ چکھانا ہے عوام کو تاکہ ان کی حمایت بڑھے۔ تو جیسے ہی مذاکرات شروع ہوئے ہیں وہ نیچے بڑھ کے 6 ملین کے اوپر آ گیا۔ وہ 1 گرام 13 سے اسی ایک دن کے اندر نیچے آ گیا مارکیٹوں میں، پورے ایران کی مارکیٹ میں۔ بڑا تھا 5 ملین سے، ابھی بھی 1 ملین اوپر ہے، لیکن 6 ملین کا انسانی ذہن احتمال دے رہا تھا کہ بہت ہوا تو بالفرض 2-3 ہزار روپے اوپر ہوگا نا، 1 ملین کا مطلب ہے یہی آج کے دور میں 3,000 روپے تقریباً۔ لیکن انہوں نے کیا ٹیسٹ چکھایا، 13 ملین سے فوراً نیچے آ گیا۔ ڈالر بھی اسی طرح سے، ڈالر جو پہنچا ہوا تھا وہ در حقیقت کئی گنا اوپر، مثلا 11 کے اوپر یا 10.5 کے اوپر تھا، وہ فوراً نیچے آ گیا 8 پہ جب مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو افراد تھے جنہوں نے سونے کے اوپر سارا کیا ہوا تھا ان کی مارکیٹ تو چند دنوں کے لیے ہل گئی، کیونکہ لوگوں کو ایک بڑا موقع میسر آ گیا کہ مذاکرات سب کو پتہ ہے کامیاب نہیں ہونے، یہ بات مسلم ہے، اور مذاکرات کامیاب نہیں ہونے، اس لیے لوگوں نے 2-3 دنوں میں خوب سونے کی خریداری کی۔ لیکن بالآخر وہ خریداری کی نوعیت نہیں آتی جو ثابت مارکیٹ میں رہنے والی ہے، چونکہ اصل اقتصاد کا پتہ ثابت مارکیٹ سے پتہ لگتا ہے، جو ریٹ ثابت ہو جائے آگے تک چلتا رہے۔ تو اب دوسرا راؤنڈ شروع ہے مذاکرات کا۔ پہلا تو راؤنڈ ناکامی پہ ہوا، اور جیسے ہی ناکام ہوئے پھر ریٹ اوپر ہو گئے۔ اب دوبارہ سے اگلا جو مذاکرات کا ہے تو اب وہ ٹیسٹ نہیں چکھا رہے، اب انہیں عبرت چکھا رہے کہ نہیں ہماری بات مانو کہ تو دیکھو اب کہاں جانا ہے۔ اس لیے اب روپیہ بھی یعنی وہ ڈالر بھی اوپر جاتا جا رہا ہے، سونے کے ریٹ بھی اوپر جا رہے ہیں دوبارہ سے۔ تو یہ جو ہمارے پاس مارکیٹ کی چیزیں ہیں اس کے اپنے خد و خال موجود ہیں۔ بہرحال یہ بات درمیان میں اس لیے آئی کہ حالات حاضرہ سے کچھ آپ کی واقفیت ہو جائے کہ ایک ملک میں جب آپ انکار سنتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ادھر بڑے آرام سے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آج ان کی مرضی ہوئی تو انہوں نے امریکہ کو نہ کر دیا اور ایک دن مرضی ہوئی تو ہاں کر دیا، پیچھے پوری ریاست وہ ہلاتا ہے۔ پوری کی پوری ریاست اپنے طور پہ جب ہل جاتی ہے تو اس کے اثرات ان اوپر جا کے پڑتے ہیں، وہاں جا کے پھر مذاکرات اس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اس لیے نیچے آیا وہ متحمل ہے، یعنی جیسے غزہ تاریخ بشریت میں اس قدر استقامت شاید ہی کبھی زمانے میں گزری ہو، جو وہ پورا کا پورا شہر اس ٹائم استقامت دکھا رہا ہے۔ وہ اس ٹائم 80-90% گھر تباہ ہو چکے ہیں، 80-90%، اور ایک بڑی تعداد 1 لاکھ کے قریب شہید ہو چکی ہے۔ اگر اس کا 20% بھی لبنان یا ایران میں پڑے تو ادھر تو انہوں نے ممکن ہے کہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے، نہیں جی ہم فوراً ہی صلح کرتے ہیں، کیا آپ کا تقاضا ہے۔ وہ جو استقامت اس ٹائم دکھا رہا ہے غزہ، یہ ایک نئی تاریخ انسانیت کی وہ لکھ رہے ہیں۔ چونکہ حماس ایک چھوٹا سا گروہ ہے، اس گروہ کے اوپر ان افراد کا کہ جو دینی طور پہ بہت زیادہ اپنے اندر ایک جذبہ نہیں رکھتے، کوئی دینی بہت فہم بھی نہیں رکھتے، وہ استقامت سے مرد خاتون بچے کھڑے ہیں۔ اکثر بچوں کے تو والدین جا چکے ہیں، یا والد ہے تو اس کا پورا کنبہ ایک پوری بلڈنگ کے نیچے دبا ہوا ہے۔ ایک ہی ماں کے 6 بچے تھے، شوہر چلا گیا، وہ 6 کے 6 ایک بم میں وہ بچ گئی، اور بچے سارے کے سارے شہید پڑے ہوئے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ لہٰذا وہ استقامت کی ایک تصویر دکھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں یہ ایک اور نوع تجارت ہے کہ اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن اس طرف ہم اپنی بات کو لے کے آئیں کہ آپ نے اس جگہ پر ملاحظہ کیا کہ دکاندار کیا کہلاتا ہے، بائع۔ تو یہ اس لیے یہاں پہ آنا کیا چاہیے تھا، مثلا باعو آنا چاہیے تھا، انہوں نے بیچ ڈالی، بے آیات اللہ ہے، صحیح، آیات اللہ ہے، مثلا بہت قلیل قیمت کے اوپر ثمن بالفرض ان کے لیے استعمال ہو جائے، لیکن ادھر کیا ہے، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ اس لیے یہاں پہ انہوں نے اس کے بدلے میں یہاں سے، یعنی ایک بیچنے والا موجود ہے پہلے سے،
وہ آپ کو پیشکش کر رہا ہے، اور اس پیشکش کرنے کے اوپر یہاں پہ جو افراد ہیں انہوں نے اپنے طور پہ جو چیزیں دینی ہیں وہ انہیں دیں گی، اور ادھر سے ایک چیز بدلے میں لے لے گا، ادلا بدلا ہوگا۔ اشتراء اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے کیونکہ فروخت کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اس زندگی، مادی زندگی کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ تجارت۔ ہم نے تجارت کی نگاہ سے کبھی دیکھا نہیں، قرآن بار بار ابھار رہا ہے کہ تم نے کس نگاہ سے زندگی کو دیکھنا ہے؟ تجارت کی نگاہ سے دیکھو، تجارت کی نگاہ سے۔ یہ زندگی تمہاری بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے۔ اچھا، تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اپنے افکار اور نظریات اللہ اور اس کے رسول کو دے دو۔ کو کہ میرے نفس، اے پروردگار یہ نفس میرا ہے، اس نفس کے اندر میری اپنی خواہشات ہیں، میری اپنی تمنائیں ہیں، میرے اپنے نظریات ہیں، لیکن میں ان سب کو دباتا ہوں، ہٹاتا ہوں، تیرے ایمان اور تیرے افکار اور نظریات دیے ہوئے تیری تعلیمات کو میں ادھر رکھ دیتا ہوں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے اموال اور اپنے نفوس کے ساتھ اللہ کی راہ میں سخت جد و جہد کرنا، جہاد کرنا، سخت جد و جہد کرنا، یعنی عمل میں جد و جہد نظر آئے۔ عمل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دفعہ ایک عمل آسانی سے انجام پا جاتا ہے، جیسے فجر کی 2 رکعت آپ نے، کسی نے سردیوں میں فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 7:15 بجے سورج وہ طلوع ہوتا ہے، 7 بجے اٹھ کے آرام سے سارا سیٹ وغیرہ ہو گیا، ناشتہ وغیرہ کر لیا، کپڑے شپڑے چینج کر لیے، جانے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ کوئی مشکل ہے 2 رکعت نماز؟ عمل انجام پا گیا، یہ عمل صالح ہے، وظیفہ بھی انجام پا گیا، جہاد نہیں ہے یہ عمل کیونکہ زحمت نہیں اس کے نفس کو اٹھانے پڑی۔ وہ عمل جس میں شدید انسان کو زحمت اٹھانے پڑے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عمل جہاد۔ عمل میں تم جہاد کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا دوں گا؟ جنت۔ بس اللہ تعالیٰ بیچ رہے، فروخت کر رہے اپنی مرضیاں بھی، جنت بھی، اور دیگر چیزیں بھی بالفرض۔ ابھی ہمارے سامنے آیات کے اعتبار سے 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ہے ابتغاء مرضات اللہ، بعض ہیں کہ جو اللہ کی مرضیوں کے خریدار ہیں، اور بعض کے ہیں وہ اللہ کی بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہر 2 میں یہ الفاظ ہیں کہ جنت کے خریدار ہیں، اس کے بدلے میں انہوں نے کچھ دینا ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو ان کے حوالے کرتا ہے، صحیح ہے، اس کی قیمت لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے پکڑ کے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے لے لیا، لیکن معاوضہ جب کیا ہے تو اللہ سے معاوضہ کرنے کی بجائے ادھر دنیا بھی خریدار بیٹھی تھی، دنیا کہہ رہی تھی کہ آرام لے لو، سکون میں بیچ رہی ہوں، تم لوگوں کے درمیان عیاشی کو میں بیچ رہی ہوں، بے دینی کو بیچ رہی ہوں۔ دنیا کی جو فروخت ہو رہی تھی، انہوں نے اللہ کی آیات کو پکڑا اور دنیا کو فروخت کر دیا، اور فروخت بھی جو کیا انہوں نے وہ بڑے آسان، یعنی دنیا کو انہوں نے خریدا ہے اللہ کی آیات کے بدلے میں، اور قیمت بھی اللہ کی آیات کی بڑی کم لگائی ہے۔ یہاں پہ اب تصویر کشی کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ بس ایک دفعہ انسان اور مومن کے لیے پیشکش کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ اور ایک دفعہ پیشکش کرنے والی کون سی ذات ہے؟ انسان کا اپنا نفس ہے، جسے آپ دنیا کہتے ہیں، انسان کی اپنی زندگی ہے، یہ ہم سے کچھ تقاضا کرتی ہے۔ ہم اس جگہ کے اوپر آئیں اور اب اس جگہ پہ ادلا بدلا دنیا کے ساتھ کرتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ اللہ کی آیات کو ترک کرو، دنیا یہ کہتی ہے کہ تم اللہ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بالکل ہی نظر انداز کر دو، اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہی تم نہ رکھو۔ یہ بھی قرار دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں دے دیں مثال کے طور پہ دنیا، اور ہم اس دنیا کے بدلے میں کیا کریں گے؟ آپ کے حوالے آیات الہی کر دیں گے کہ جو مرضی کرنا کرو۔ مثلا کوئی کافر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم یہ قرآن ہمارے حوالے کر دو، آپ کہتے ہیں اچھا تم اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ وہ کہتا ہے میں بہت بڑی گاڑیاں دوں گا، بڑے بڑے گھر دوں گا، یہ دوں گا، فلان دوں گا۔ قرآن میرے حوالے کرو کہ یہ سالم قرآن کہیں رہ ہی نہ سکے۔ آپ قرآن اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا لے لیتے ہیں؟ دنیا لے لیتے ہیں۔
دین آ کے یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ تم نے بہت ہی قلیل سودا کیا ہے، قیمت کے اوپر بیچ ڈالا ہے۔ آیات جو ہیں پوری دنیا فروخت کر دی جائے، ایک آیت بالا تر ہے، اتنی مہنگی آیت، تم نے پوری کی پوری آیات ہی تم نے عوض میں دے دی اسے، اور اس کے بدلے خریدا کیا ہے تم نے؟ متاع الدنیا، آیات تھی جو یہ دنیا بھی تمہیں دیتی اور آخرت بھی دیتی۔ آیات تو اتنی بڑی چیز ہے، اور تم نے ان آیات سے تعلق ختم کر کے صرف اور صرف اس دنیا کی متاع کو لے لیا۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک بچے کو ایک نقلی نوٹ 1000 والا دیں اور ایک اصلی نوٹ 1000 والا دیں، تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ یار مجھے نقلی نوٹ 10 مل رہے ہیں، 10,000 کے 10 نوٹ مل رہے ہیں ساری نقلی، اور وہ اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ اصلی نوٹ اگلے کو دے دیتا ہے۔ چھوٹے بچوں سے بعض اوقات والدین کرتے ہیں نا، جاتے ہیں مہمان پکڑا جاتے ہیں بچے کو کہ یہ تمہارے لیے ہیں، اور بچہ تو اس کے اوپر ایسا قبضہ جماتا ہے کہ جس طرح سے زمینوں پہ لوگ قبضے جماتے ہیں، تو پھر اب بڑے طریقے سے والدین لیتے ہیں، اچھا میں 4 نوٹ تمہیں دوں گا یا دوں گی، وہ 4 نوٹ اسے دے دیتے، وہ ایک والا نوٹ لے لیتے ہیں۔ یہ ہے ثمناً قلیلہ، یا اس کو ثمن بخس بھی کہا ہے سورہ یوسف میں، کہ گھاٹے کا سودا، گھاٹے کی قیمت۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو 4 نوٹ پکڑے ہیں اس سے تو کچھ بھی نہیں آتا، صرف وقتی طور پہ دل خوش ہو رہا ہے، یعنی چند لمحوں کے لیے کیا ہے؟ دل خوش ہو رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں وہ جو اس نے دیا ہے اس سے تو بہت ساری چیزیں خریدی جا سکتی تھی، اس دنیا کی بھی، آخرت کے صدقات لے کے آخرت کو بھی خریدا جا سکتا تھا۔ تو یہ کون سا سودا ہوا؟ اسے کہتے ہیں ثمناً قلیلہ۔ اس لیے اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات اور آیات کو ترک کر کے قلیل دنیا کے تقاضوں کو خرید لیں، یعنی ایک دن کی شادی صرف چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، ساری شیطنت اس دن 10 سالوں میں بھی جو معاف نہ ہو وہ انجام دے ڈالیں، کیونکہ یار اس دنیا کی یہ قیمت تو نہیں تھی، آخرت بھی میں اجاڑ لوں، اللہ کو بھی ناراض کیا، امام زمان علیہ السلام کو بھی ناراض کیا، ادھر صالحین کو بھی میں نے ناراض کیا، شیاطین کو خوش کیا، ان کو ادھر خوب رنگ اور برنگ کی زندگی ان کے لیے عطا کی، کہ کس کو میں نے خوش کیا؟ چند لحظوں کی لذت کے لیے اس نے کتنا بڑا ایمان کا سودا کر دیا۔ بالکل اسی طرح عمر بن سعد کے پاس آیا یہ، ایک طرف ہے امام حسین علیہ السلام، اس نے پہلے انکار کر دیا تھا کہ میں نواز رسول، چونکہ پیچھے رشتہ دار بھی بنتے ہیں، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے تو رشتہ دار بھی بنتے تھے، تو یہاں پہ اس نے واضح انکار کیا امام حسین علیہ السلام کو، میں اس لشکر اور اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ پھر کہا کہ رائے کی حکومت ملے گی، رائے تہران کے، موجودہ جو تہران ہے آپ سمجھ لیں، اس کی حکومت تمہیں ملے گی۔ اس جگہ پہ جب اس نے دیکھا تو یہ ہے کہ سودا اس نے کتنا قلیل قیمت لگائی امام حسین علیہ السلام کی، اس نے جو قیمت لگائی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو پوری کائنات فروخت کر دے امام حسین علیہ السلام کی قیمت ادا نہیں ہوتی، اور اس بدبخت نے کتنی قیمت لگائی؟ اس نے ایک شہر رئی کی قیمت لگائی۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے شہر رئی تم مجھے دو، میں امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے بدلے میں قیمت کے طور پہ دیتا ہوں، یعنی میں اللہ کی آیت کے، آیت کبریٰ ہیں، آیت عظمیٰ ہیں امام حسین علیہ السلام، اس نے دیکھیں کہ کیا اس نے قیمت لگائی۔ بیچنے والے نے شہر رائے بیچا، اور اس شہر رائے کے بدلے میں دینے والے نے کیا قیمت دی ہے؟ امام حسین علیہ السلام، وہ پکڑ کے دے دی۔ یہ قیمت کہ تم نے کتنا چھوٹی قیمت اس آیت کی لگائی ہے، یعنی خدا کو شکوہ کس چیز کا؟ اشتروا بآیات اللہ، آیات اللہ دے کے تم نے جو یہ خرید و فروخت انجام دی ہے، اور جو تم نے متاع دنیا خریدی ہے، ثمناً قلیلہ، اتنی کم قیمت لگائی آیات الہی کی۔ اشتروا بآیات اللہ ثمناً قلیلہ، تمہاری نظر میں آیات الہی کی کوئی اصلاً قدر و قیمت اور حیثیت ہی نہیں ہے، اور لیا کیا اس کے بدلے میں تم نے؟ متاع دنیا۔ اب ادھر متاع دنیا کو کھولنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ اگلا درس ہم اسی حوالے سے کریں گے۔ ابھی اشترا کا معنی آپ کے لیے واضح ہوا کہ اشترا میں اب دنیا اپنی طور پہ کہہ رہی ہے میں تجھ کو سب کچھ اپنا دے رہی ہوں، یا جو ہے میرے پاس وہ میں تجھے دے رہی ہوں،
تو یہ کہے گا کہ اچھا کیا چاہیے دنیا تجھ کو، تو تو دکاندار ہے، اپنی جنس مجھے دے رہی ہے، تو مجھ سے کیا تو مانگے گی؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں، تجھ سے نہ آل چاہیے، نہ اولاد چاہیے، نہ کوئی اور، یہ صرف تقاضا چاہیے کہ اپنے پاس آیات الہی کو نہیں رکھنا، وہ آیات الہی بس تم میرے حوالے کر دے۔ تو یہاں پہ کوئی کہے گا کہ تم یہ جو سودا کر کے آئے ہو تو کیا سودا کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے ایک گھر لی ہے، گاڑی لے لی ہے، بڑے اچھی جگہوں پہ خواتین سے رشتہ داریاں قائم ہو گئی ہیں، بڑے منصبدار لوگوں سے قائم ہو گئی ہیں، تفریح کے لیے اور اپنی تمناؤں اور خواہشوں کے لیے بڑا مال آ گیا ہے۔ وہ کہے گا اچھا یہ تو بہت اچھا ہے، بہترین چیز ہے، اس کے بدلے تو نے کیا دیا؟ کیونکہ جب ہوتی ہے تجارت تو اس کے بدلے میں تجھے کچھ دینا پڑے گا، تو نے کیا دیا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے پورا ایمان ہی فروخت کر دیا۔ میں نے کہا جو تو نے شرک کرانا ہے، کفر کرانا ہے، جو الحاد کرانا ہے، جو فحاشی کرانی ہے، جو تو نے میرے سے کام کرانا ہے وہ کرا لے، میں نے پورا کا پورا دین اسے فروخت کر دیا۔ وہ کہے کہ دین تو اتنا قیمتی ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو دین بچانے کے لیے قربان کرنا پڑے تو کس کو بچائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کو نہیں بچائیں گے، دین کو بچائیں گے۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پردے کے تحفظ کی بات آ جائے اور دین کے تحفظ کی بات آ جائے، ایک طرف ہے کہ بھائی دین بچاؤ، تو کہے گا دین بچایا تو ان سید زادیوں کا، آل رسول کا پردہ اور حجاب وہ چھین لیا جائے گا اور یہ شرابی کبابیوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو اب ٹکراؤ ہو جائے، دو میں سے ایک کو بچا سکتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں یہ غم لینا صحیح ہے، دین کے جانے کا غم نہیں لیا جا سکتا۔ انہوں نے پکڑ کے دین ہی بیچ دیا، کہیں گے سودا دیکھو کیا کر رہے ہو، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اتنی قلیل قیمت لگائی ہے، اتنی قلیل۔ یہ تو آیات الہی یہ ہیں، ان کے تحفظ کے لیے تمہیں جان دینے پڑی، اولاد دینے پڑے، مال دینا پڑے، خواہشات دینے پڑے، اپنی ساری کی ساری زندگی دینا پڑے، ساری کی ساری مشکلات اٹھانے پڑے، تب بھی آیات الہی کی قیمت کیا ہے؟ بلندر ہے۔ اور تم نے اٹھا کے متاع کی خاطر، متاع دنیا جو تھوڑا سا متاع کہتے ہیں، جیسے آپ ریلوے اسٹیشن یا مثلا ایئرپورٹ وغیرہ کے اوپر رکتے ہیں کسی جگہ پر، تو رکنے کے لیے آپ کو کیا دیا جاتا ہے؟ وہاں پہ سہولیات چند دی جاتی ہیں، تھوڑا سا نیٹ دیں گے، کھانے پینے کا سامان ہے، یا جہاز کے اندر سفر کے دوران آپ کو کھانا پینا دیا جاتا ہے، تو یہ گزارے کا سامان دیا جاتا ہے۔ اس گزارے کے سامان کو کہتے ہیں متاع۔ اس دنیا کے اندر ہمیں جو کچھ مل جائے، مال ملے، اولاد ملے، صحت ملے، اپنی زندگی کی چیزیں ملے ہیں، جو آرزویں ہمیں جو کچھ بھی اس دنیا میں مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں متاع ہے۔ جیسے ہوائی جہاز کے اندر آپ نے 1 گھنٹے 2 گھنٹے یا 10 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اس فلائٹ میں آپ کو جو سہولیات زندگی دی جا رہی ہیں، اس دنیا کی اس متاع کی خاطر آپ پورا گھر بیچ دیں گے، اس متاع کی خاطر اپنی آل اولاد کو بیچ دیں گے۔ تو قرآن ادھر آ کے انسان کو متنبہ کرتا ہے کہ کس قدر انہوں نے پست قدم اٹھایا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔